رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 2026 1447 ہجری، اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ پی ٹی وی ہوم سے ناظرین آپ نشریات دیکھ رہے ہیں، سحری کا خوبصورت سا موقع، اور ظاہر ہے اب 24واں روزہ جو ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے ناظرین وہ اس اعتبار سے انتہائی اہم یوں ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے براٹ اپ پہ اگر توجہ نہیں دیں گے نا، آپ یقین مانیے ہماری نسلیں خدا نخواستہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ اور جو فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن وہ ہے نماز۔ ہمارا ہر بچہ 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تعارف ہمارے مہمانان سے، پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فضل سبحان صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ جزاک اللہ، اللہ یبارک۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ تیسری شخصیت ناظرین آپ کی ہماری ہم سب کی انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر محترمہ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ آپا خوش آمدید آپ کو۔ آخری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ شناخت ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں، جناب زکریا شیخ اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے جس طرح سے نماز کو انڈورس کیا، قریب 700 جگہوں پر نماز کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ۔ ہم اپنی نفس کے باس کو راضی کرنے کے لیے سب کر رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا کے باسز کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی جاب کو سیکیور کرنے کے لیے سب کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کو سیکیور کرنے کے لیے سب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون یہ جو منحوس موبائل ہے، اس موبائل کے اندر پوری رات ہم غارت کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اس کو پریورٹی میں رکھیں۔ یعنی جو باسز کا باس ہے اس کی طرف سے ایک صدا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ نہ صلاۃ کی طرف جا رہے، جب صلاۃ کی طرف جا ہی نہیں رہے تو فلاح کی طرف کہاں سے جائیں گے؟ میرا خیال ہے قرآن سے ہی آغاز کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کا 18واں پارہ ہے اور سورۃ المؤمنون ہے، اور اس کا آغاز قد افلح سے ہوا ہے۔ اللہ، یہ قد عربی میں تحقیق کے لیے آتا ہے، اور عربی ڈکشنری میں فلاح سے بڑا کوئی لفظ کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ تو تحقیق کامیاب ہوئے وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، استحضار ہے۔ اور اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، جہاں پر 9ویں پارے میں سورۃ الانفال میں اللہ نے مومنوں کی صفات گنوائی، تو اس میں پہلی صفت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ، جب اللہ کا نام لیا جائے تو دل پر لرزہ طاری ہو جائے۔ اللہ، اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جائے تو ایمان بوسٹ کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اسی نماز میں اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک، اسی نماز میں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اسی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے حکم دیا جا رہا ہے سورۃ الاعراف کے آخری رکوع میں، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا لہ، یہ نہیں فرمایا سنو، کان لگا کر سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور قطع کلام کی معافی، اسی نماز میں سرکار پر درود بھی بھیجا جا رہا ہے، اور اسی نماز میں سرکار پر سلام بھی بھیجا جا رہا ہے، اور جتنے عابدین اور صالحین ہیں ان کو بھی سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اکبر۔ اللہ۔ اور یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے پرسیپشن کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے آن لائن ہونا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے ایک چابی اور کوڈ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کریم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب یہ بندہ
الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، جواب آتا ہے حمدنی عبدی. الرحمن الرحیم جواب آتا ہے اثنا علی عبدی. مالک یوم الدین جواب آتا ہے مجدنی عبدی. ایاک نعبد و ایاک نستعین جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی. اہدنا الصراط المستقیم آخر تک جواب آتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ممبر اور محراب میں آتے تو دنیا کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، یہاں تیرا بس چلنے والا نہیں. اور جب اذان کی ندا اور نماز کا وقت قریب آتا تو رنگ متغیر ہو جاتا. کس ذات کا بلاوا آیا ہے، کس کے دربار میں پیشی کا وقت ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایک نماز اس استحضار کے ساتھ کبھی ہم نے پڑھی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ امیجن کبھی پیدا ہوا ہے؟ فإنہ یراک. اگر ہم نہیں دیکھ رہے، یہ یقین نہیں بن رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک نیت ایسی کرے کہ اب جب ہم مسجد جائے تو تصور یہ ہو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے. اس استحضار کے ساتھ ایک سجدہ ہماری نجات کا سبب بنے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. یحییٰ کندیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اتنا طویل سجدہ؟ فرمایا سجدے میں جاتا ہوں یوں لگتا ہے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گہرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور ہماری نمازوں کا اقبال نے جو نقشہ کھینچا ہے، تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ جو بات، یہ مقدمہ باندھ دیا انہوں نے. پہلے تو ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو سمجھائیں آپ، کیونکہ دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سائیکائٹرسٹ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھیں کس طرح سے سائیکالوجی کو ٹریٹ کیا کہ جب آپ ازواج مطہرات کے درمیان موجود ہیں تو بالکل ایسے ہیں کہ جیسے آپ ان کے درمیان ہیں تو ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی نبی کے ساتھ تشریف فرمائیں. لیکن جیسے ہی آپ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتے تو اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایسے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے. یعنی کیا نمازوں کا عالم ہوگا کہ مولا کائنات فرمائے کہ جب میرا من کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں. کہاں چلی گئی مفتی صاحب ہماری وہ نمازیں؟ کہاں چلی گئی ہماری وہ ریاضتیں؟ کہاں چلی گئی ہمارا وہ فوکس؟ اور کہاں چلی گئی ہمارا وہ ارتکاز جو نماز میں ہونا چاہیے تھا؟ بتائیے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. دیکھیے نماز عبادات کے حوالے سے جو تقسیم کی جاتی ہے کہ کچھ بدنی عبادات ہیں، کچھ مالی عبادات ہیں، کچھ دونوں کا مرکب کہلاتی ہیں. جیسے روزہ اور نماز پیور بدنی عبادات ہیں. ان میں اعضاء کا مشقت کرنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، وضو کرنا، طہارت کامل اور پھر عبادت کی ادائیگی. جبکہ اگر آپ کی جائیے زکوٰۃ پہ تو وہ ٹوٹل مالی عبادت ہے. آپ خود بھی ادا کر سکتے ہیں، کس کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور جب حج پہ جاتے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے بار بار جانا، تو وہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. مال بھی خرچ ہوگا اور بدنی مشقت بھی ہوگی. ایسا ہی. اب جب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ بدنی عبادات ہیں تو بدنی عبادات کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ قیام ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے، کچھ اذکار ہیں، کچھ کیفیات ہیں، کہیں کھڑے ہونا ہے، کہیں بیٹھنا ہے. یہ تمام چیزیں نماز میں کیوں ہیں؟ بھئی اگر ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز ہو جاتی. یہ اس طرح ترتیب کیوں باندھی گئی ساری؟ علماء نے فرمایا کہ یہ اصل میں فرشتوں کی مختلف کیفیات ہیں. کچھ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو حالت قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں کہ جو اس طرح جھکے ہوئے جیسے کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہوتا ہے، کچھ ہیں جو رب کے حضور سجدہ ریز ہیں، کچھ ہیں جو دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. یعنی یوں کہیے کہ مجموعے کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ فرشتوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام بنیادی طور پہ نماز ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. فرشتوں کی جو کیفیات ہیں، ان کی جو صفات ہیں، اگر آپ ذخیرہ احادیث میں دیکھیے قرآن پاک
پاک کی تفاسیر میں دیکھیے جہاں جہاں فرشتوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے ان کی عبادات کا ذکر کیا گیا تو ان کے ان کیفیات کا بھی ذکر کیا گیا. ٹھیک. بھئی یہی تو بات تھی نا, فرشتوں نے یہی کہا تھا نا نحن نقدس بحمدک ونقدس لک. اگر تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے وہ زمین پہ فساد برپا کرے گا, اس سے زیادہ تیزی تیری ہم تسبیح اور تقدیس سب سے زیادہ تو ہم کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ فرشتوں کو ان بندوں کی عبادات کے ذریعے ایک جواب ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے کوئی قیام میں ہے, کوئی جو ہے وہ حالت رکوع میں, حالت سجدے میں, میرا ایک بندہ جسے میں نے عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا ہے اور شہوات بھی دی ہیں, اللہ اکبر, وہ میرا بندہ جب میرا حکم آتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کاروبار چھوڑ دیتا ہے, گھر بار چھوڑ دیتا ہے, سب کچھ چھوڑتا ہے اور آ کر ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. بھائی کیا کہنے, سبحان, بالکل کسی کو جانتا نہیں ہے, ایسا اجنبی ہو جاتا ہے. تو جب اس انداز سے آ کر کوئی رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو گویا کہ عبدیت کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اب یہ کیفیت ہے. اچھا نماز آپ نے جو مقدمہ باندھا کہ نمازوں کو ہماری کیا ہو گیا, تو سمپل بات یہ ہے کہ ہم نے اقیم الصلاۃ کا مفہوم شاید سمجھا نہیں ہے. ایک ہے نماز پڑھنا, وہ آپ کبھی پڑھ لیں, فجر پڑھ لی, ظہر چھوڑ دی, عصر پڑھ لی, مغرب چھوڑ دی, عشاء میں گھر سوتے رہے, ادا کیا نہیں کیا, یہ پڑھنا ہے, کبھی کبھی کا پڑھنا. قرآن نے اقام صلاۃ کا ذکر فرمایا, اقیم الصلاۃ, قائم کرنا. قائم کرنے کا معنی علماء نے بیان فرمایا درست پڑھنا, صحیح طور پر ادا کرنا, مستقل مزاجی سے ادا کرنا اور اس کے وقت کے اندر ادا کرنا. مفتی صاحب نے آیت مبارکہ تلاوت کی, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر وقت کے لیے نماز نہیں ہے بلکہ ایک باندھا ہوا وقت ہے نماز کے لیے. فجر کا یہاں وقت شروع ہوگا, یہاں ختم ہو جائے گا, ظہر کا یہاں ختم, اور عصر کا یہاں شروع, مغرب کا یہاں سے یہاں تک, عشاء کا یہاں سے یہاں تک. تو اب یہ جو باندھا ہوا وقت ہے نا, اصل میں بھائی ڈیوٹی وقت کے اندر ہوتی ہے. کیا اچھی بات, ڈیوٹی وقت کے اندر ہے, آپ نے وقت کے اندر جا کے ڈیوٹی دینی ہے. اگر آپ اپنے سیٹ کے پاس ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ جائیں گے تو گویا کہ آپ اس کو راضی کرنے نہیں جا رہے, اس کو ناراض کرنے جا رہے ہیں. بالکل. ہاں ڈیوٹی بھی کر لی اور اوور ٹائم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہو گئی. کیا بات, وہ نوافل کی صورت میں, نوافل کی صورت کے اندر ہو گیا. تو یہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. دوسرا قرآن نے ایک اصول بتایا, جیسے مفتی صاحب نے ایمان والوں کی جو صفات ان کو ذکر فرمایا, قرآن نے سورہ طہ میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز کیوں پڑھنی ہے؟ فرمایا اللہ کی یاد کے لیے نماز کو ادا کرنا. یعنی غفلت والی نماز نہیں چاہیے, جب نماز پڑھیں تو اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نمازوں کی کیفیات کو دیکھیں تو یہاں پر جہاں عجز و انکساری, سجدے کے اندر انتہائی عاجزی کے ساتھ بندہ سر رکھ دیتا ہے. دیکھیں جنید بھائی, ہم کس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی کے سامنے سر بھی جھکا سکتے ہیں, بعض کا یہ ہوتا ہے کچھ زیادہ بھی جھک سکتے ہیں, لیکن کبھی بھی کوئی کس کے سامنے سجدے میں نہیں جاتا, پیشانی زمین پہ نہیں رکھتا, کیونکہ یہ اپنے آپ کو ذلت پہ گویا کہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے سامنے اپنا سر زمین پہ رکھوں. لیکن جب یہی بندہ رب کے حضور حاضر ہوتا ہے, سر زمین پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, یعنی تو ہی کبیر ہے, تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جو کیفیت بیان فرمائی گئی نا کہ سب زیادہ پسندیدہ معاملہ, اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ نماز میں افضل کیا ہے, کیا قیام افضل ہے؟ کہا جی ہاں قیام افضل ہے کیونکہ لمبی قرات کرو اس میں. بعد نے کہا کہ جناب آپ رکوع اور سجدے کے درمیان بیٹھ کے تسبیحات کہیے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وغیرہ وغیرہ. لیکن کہا کہ جو سجدہ ہے نا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب, اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. اچھا اب اس میں آپ ایک بات جو بڑی خاص سمجھنے والی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا تھوڑا ماؤں کو موٹیویٹ کریں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے, اور ظاہر ہے اگر مائیں نمازی نہیں ہوں گی تو بچوں میں وہ چیزیں ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ہیں. گھر کا پورا ایک ماحول ہوتا ہے, ایک ڈیکورم ہوتا ہے. بدقسمتی ہے ایک تو یہ کہ اللہ کرے کہ ہمیں وہ خشوع و خضوع نصیب ہو جائے, لیکن اگین وہی بات کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ اپنا بہت ہی اچھی ماڈرن ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں, اے آئی کے سارے ٹولز ان کو بتانا چاہتے ہیں, دنیا کس نہج پہ جا رہی ہے ہم سب کچھ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں, اور بڑی بڑی جابس کے لیے ان کو جو ہے بڑے بڑے کورسز کرواتے ہیں. لیکن بنیادی کورس, بنیادی سلیبس, بنیادی ایس او پی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ نماز کی صورت میں آئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس سے ڈیویٹ کروا دیا اپنے آپ کو, اس طرف ہمارا فوکس نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. پلیز جنید, میں سمجھتی ہوں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم جس چیز کو توجہ دیتے ہیں بچہ اسی کو توجہ دیتا ہے. ایگزیکٹلی. ہم اگر لیکچر دیں گے بچہ اس سے نہیں سیکھے گا, لیکن ہم اگر اپنے بچے کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں گے یا ہم پڑھ رہے ہوں گے 5 وقت اور وہ دیکھے گا, تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے آپ کو کاپی کرتے ہیں, ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, پڑھنا نہیں آتا ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں, وہ ریپلیکا بنتے ہیں آپ. ہاں,
اور باپ ان کو ساتھ پکڑ کے مسجد لے جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے آتا ہے کچھ یا نہیں آتا، غلطیاں کرتا ہے، لیکن اس کو یہ عادت ہوگی کہ مجھے 5 وقت جو ہی اللہ تعالیٰ کی یہ پکار آئے گی اللہ کی طرف سے مجھے حاضری دینی ہے. واہ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد یہ خشوع اور خضوع کا تو اس وقت آئے گا نا زمانہ جب آپ کا یہ فرض کی آپ کو عادت پڑے گی، عادت پڑ جائے گی. آپ کے مزاج میں ہوگا کہ مجھے اس اذان کا جواب دینا ہے، بالکل ایسا. مجھے پہنچنا ہے، وضو کرنا ہے، جانا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 315 رسول ہیں، اور 315 رسولوں میں 25 کا ذکر نام لے کر اللہ نے قرآن میں کیا، بالکل ٹھیک. اور ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں. بالکل ٹھیک. ان سب میں سے کسی کو بھی اس کائنات میں کسی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اکبر. ہاں کیا اچھی مثال آپ دینے والی ہیں، بہت اچھی مثال ہے. واہ. اب وہ معراج کرا دی اور وہاں یہ تحفہ دیا. وہاں تحفہ دیا. اب یہ ایک بچے کو سمجھانا، ایک ماں سمجھا سکتی ہے سب سے اچھا کہ یہ تحفہ ہے، کہاں سے آیا ہے، اللہ کس کو ملا ہے، اللہ اکبر. کس کے توسط سے ہم تک آیا اللہ ہے. اکبر. اور پھر یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معراج ہوتی ہے اور وہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا، کائنات میں بھی وہ ایک اکیلی ایک ہی بار ہوئی. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ سارا پروسیس جو معراج میں حاصل ہو سکتا ہے کس قدر رتبہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بھائی نے کہا فرشتوں کے وہ سارے سٹیپس اکٹھے مرکب ہو گئے. بالکل ٹھیک. ہر قوم ہر نبی نے ایک طرح سے عبادت کی، سجدہ سبھی نے کیا، ٹھیک. لیکن کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں اللہ کو اپنی الفاظ میں یاد کرتا رہا. سبھی کی سنتوں کو یکجا کر کے یہ نماز ترتیب دی گئی. نماز ترتیب دی گئی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ سجدے کی حالت میں، اور پھر سب سے بڑی بات وہ کیفیت جسے احسان کہتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث جبریل، حدیث جبریل آ گئی. حدیث جبریل وہ کسی اور عبادت میں آپ کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ایسے ادا کرو، ایسے ادا کرو، یا تو دیکھ رہے ہو یا وہ دیکھ رہا ہے. وہ کسی اور عبادت میں حاصل ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. کہ آپ اتنے قریب ہوں اور آپ کے، اور دیکھیے آپ جیسی ہی نیت باندھتے ہیں نا تو یہ والے فرشتے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ سلام پھیرتے ہیں وہ تب لوٹ کے آتے ہیں. اچھا. کہ یہ آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی، وہ ختم ہوئی، اب ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. یعنی ابھی آپ 1 on 1 ہیں. آپ 1 on 1 ہیں. 1 on 1 ہیں. اب ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ اسی میں ہمیں بھولا یاد آتا ہے. ہاں. اسی میں اتنی ہم دنیا میں مزاجن ہمارے خیالات گمان اس قدر ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھول جاتا ہے کون سی رکعت میں ہے. ویسے 5 لاکھ روپے اس سے لینے تھے، 2 لاکھ روپے اس کو دینے، اور وہ اور اس میں کتنا نفع ہونے والا ہے. اور شیطان بھی اس کا بھی کاروائی دیکھیے کہ وہ اس وقت آپ کو وہ چیزیں یاد کراتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. تاکہ آپ اس وقت اللہ سے یہ جو 1 on 1 ہے اس میں وہ رکھ نہ ڈالے. اب اس وقت اس کو احسان کی کیفیت کہا کہ آپ کو کوئی بادشاہ بلاتا ہے، آپ کو کوئی بادشاہ آج کے زمانے کا، بھلے آپ کو پتہ ہو چند سالوں کے لیے ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ بہترین لباس پہنیں گے، بالکل ٹھیک. آپ بہترین حلیہ، بہترین خوشبو، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوں اور اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں یا آس پاس دیکھ رہے ہوں. آپ کو تو ہر وقت یہ خوف ہوگا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، کہیں وہ میری طرف دیکھ لے اور میری نگاہ اس کی طرف نہ ہو تو میں محروم نہ ہو جاؤں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی نوازشات ہونے والی ہوں آج اور وہ نہ ہو. اس وقت آپ دیکھیے سیدنا علی مرتضیٰ کی نماز کو، اس وقت آپ دیکھیے عبداللہ بن زبیر کی نماز کو. اللہ اکبر. وہ نماز پڑھتے تھے تو پرندے آ کے ان کے کاندھوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، کاندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، سوچ کے سطح جامد ہے. مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا ان کو، ان کا یہ لقب تھا مسجد کا کبوتر. مسجد میں رہتے تھے. کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ انہیں تیر لگا، وہ انیستھیزیا کا زمانہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر، حضرت علی ہی کا ہے غالباً، تو کہا گیا کہ جب یہ نماز شروع کرے تو تیر نکال لینا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو اٹیمپٹ ہوئی، آپ دیکھیں نا، جس وقت آپ ہوش میں آئے تو پہلا سوال میری نماز، یعنی نماز کی فکر ہے ان کو. اچھا، اور قتل کرنے والے کو یہ پتا تھا کہ یہ صرف نماز میں اتنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، مجھ سے غافل ہوں گے
کہ حملہ ہو سکتا ہے، ورنہ ہیبت اتنی تھی ان کی کہ حملے کی کوئی مجال نہ کر پاتا۔ تو یہ جو کیفیت ہے خشوع اور خضوع کی، یہ کب کہاں کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی سیکھنا اور سکھانا پڑتا ہے۔ اور یہ لذت ایک بار منہ کو لگ جائے نا، احسان کا پتہ چل جائے، پھر بھلے آپ وہ 2 رکعت بھی پڑھیں نا، وہ 100 رکعت پہ بھاری ہے۔ وہ گنتی کی ہم 100 رکعتیں بھی پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں آپ نے کیا پڑھا، رٹے رٹائے آپ۔ جیسے اب سورہ فاتحہ کی بات کی مفتی صاحب نے، آدھی اللہ نے اپنے اور آدھی بندے کے بیچ بانٹ دی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کا ہے، میرا بندہ جو چاہ رہا ہے اس کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ بھی توجہ سے چاہ رہے ہیں تو آپ کو ملے گا۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل بات۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ رٹے رٹائے جملے بولے جا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ امید تو نہ لگائیں نا، پھر وہ نمازیں تو وہ خشوع والی تو نہ ہوئیں، پھر تو فویل للمصلین بھی ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، وہ تو پھر نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی نا، وہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن اللہ کرے بات سمجھ آ جائے لوگوں کو۔ زکریا صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ کلام حاضر حضور کے حوالے سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کہ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، اور جیوں تو گنبدِ خضرا کے سائے میں آقا، جیوں تو گنبدِ خضرا کے سائے میں آقا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، اور جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، مجھے بھی اپنے، مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، اور
ایک التماس ہے جب تک رہوں میں دنیا میں، ایک التماس ہے جب تک رہوں میں دنیا میں، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں ایک جملہ آتا ہے جس کو پڑھ کے آپ یقین مانیے، میں تو بس کیا آپ بتاؤں، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ عرش، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، آپ کو معلوم ہے اس سائے کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ جانتے ہیں آپ؟ سننا چاہتے ہیں؟ اس کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جن کا دل دنیا میں، یہ جو دل ہے نا، دل ان نمازوں میں اٹکا رہتا ہوگا، یعنی جو ہر نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرتے ہوں گے نا، کل بروز محشر اللہ کی رحمت کے عرش کے سائے میں باقاعدہ وہ موجود ہوں گے بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی نمازوں کا آپ کو معلوم ہے معاملہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت قریب آتا تو میں بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پہلے وضو کرتا، اس کے بعد میں مصلی پہ آتا، میرے جسم کا جوڑ جو ہے وہ جڑا ہوتا تھا، اور میں یہ تصور کرتا کہ میں اس وقت خانہ کعبہ کے بالکل سامنے موجود ہوں، بالکل خانہ کعبہ کے، اور میری دونوں بھووں کے درمیان اس وقت مقام ابراہیم ہے، اور میں یہ سمجھتا کہ میں اس وقت پل صراط پہ کھڑا ہوں۔ کس پہ کھڑا ہوں؟ پل صراط پہ۔ میرے دائیں جانب جنت ہے، میرے بائیں جانب دوزخ ہے، میرے پیچھے ملک الموت علیہ السلام ہے، اور میں یہ تصور کرتا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کیا ہے؟ آخری نماز۔ اس کے بعد میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ اکبر کہتا، اور اس کے بعد میں انتہائی دل جمعی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرتا، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدے ادا کرتا، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتا کہ یا اللہ میری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کاش ناظرین ہماری نمازوں کا بھی یہ حال ہو جائے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ اور پھر انداز بیان کے ساتھ آتے ہیں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان